ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام اتخذوا من دونه آلہہ قل هاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ حق سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں شرک کا دورہ تھا۔ عرب اور عرب کے باہر مختلف علاقوں میں بتوں کی اور معبودان باطل کی پوجا کا عام رواج تھا، اور شرک دنیا کے اندر اس وقت عام تھا۔ اسی لیے قرآن مقدس کی نازل ہونے والی آیات کریمہ میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت فرمائی۔ اس سے پہلے بھی کئی آیات کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب ان آیات کے اندر بھی شرک کی تردید اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ارشاد ہوا، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تو تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ۔ یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے پر دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو دلیل عقلی ہوگی یا دلیل نقلی ہوگی۔ دلیل اگر عقلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل سے غور و فکر کر کے دلیل پیش کرے، اور نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی کتابوں سے لکھی ہوئی بات کو لا کر کے پیش کرے۔ تو ان جھوٹے معبودان باطل کے خدا ہونے پر نہ تو عقل کوئی دلیل پیش کر سکتی ہے، اور نہ پہلے والی کتابوں میں یا کسی بھی لکھی ہوئی پرانی جو ہے وہ کتاب، پہلے والی کتاب کے اندر کوئی دلیل موجود ہے۔ تو جب نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے تو پھر اس کے بعد بھی ان کو معبود ماننا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب ان کے والد نے ان کو بت کے سامنے لے جا کر کے بٹھا دیا تو آپ نے کہا کہ اے بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے، میں بے لباس ہوں، مجھے کپڑا دے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اس کو مارا اور کہا کہ میں پتھر مار رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا۔ تو بت گر گیا۔ بعد میں والد آئے، پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو خیر وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی کہ جو معبود ہوتا ہے وہ تو اپنی عبادت کرنے والوں کو سب کچھ دیتا ہے، جب تم کچھ بھی نہیں دے سکتے تو تم معبود کیسے ہو گئے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تھی، سب بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ایک ٹوکرے کے اندر بتوں کو بھر لیا اور بازار میں جا کر کے چلے گئے اور کہا کہ اے لوگوں، میرے پاس سے ایسا معبود خرید لو جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بالکل ایک دم بے بس، مجبور، بے اختیار ہے، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو، ان کی عقل کے اندر یہ بات آئے، جس کو ہم خدا مان رہے ہیں، جس کو ہم معبود مان رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بات صحیح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو پھر ہمارا معبود کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کر کے آؤ۔ تو ان مشرکوں کا ان
جھوٹے پتھروں وغیرہ کو معبود قرار دینا یہ بڑا سنگین جرم تھا. اس پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود تھی، نہ پچھلے زمانوں میں جو ہے اس کی کوئی کتاب وغیرہ کے اندر دلیل موجود تھی، بلکہ جن کو مشرکین اللہ کے سوا معبود مانتے تھے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. نہ ان کے دعویٰ پر ان کے پاس میں کوئی دلیل ایسا بھی نہیں تھا. وہ بت خود بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، بول ہی نہیں سکتے تھے وہ، پھر بھی ان کو وہ معبود مان رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس پر عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں. عقل بندہ اگر غور کرے تو اس کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ تو عقلی دلیل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، رسولوں اور کتابوں کو بھیج کر کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کو ثابت کر دیا کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیں، اگر عقل سے بندہ سوچے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ایک ہونے پر دلیل بھی دی اور رسولوں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی اتارا. اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا بالفرض تو پھر وہ بھی تو کوئی دلیل بھیجتا کہ میں بھی جو ہے وہ خدا ہوں، وہ بھی تو کوئی جو ہے وہ دلیل اتارتا کہ میں اللہ کے ساتھ میں معاذ اللہ شریک ہوں، اس کی یہ دلیل ہے. اپنا کوئی فرستادہ تو بھیجتا. لیکن ہمیں نہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں شرکت کا دعویٰ کرنے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی شریک ہونے کا دعویٰ کرنے والا کوئی دلیل بھیجتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ سر پھروں نے جیسے فرعون وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے. اچھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے. ساتھ والوں سے مراد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت، یعنی قرآن مقدس میں اس بات کا ذکر ہے امت کے لیے کیا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ پہ کیا عذاب دے گا، قرآن میں سب بیان کر دیا. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے کے انبیاء کرام دنیا میں آئے، انہوں نے کیا کہا، ان کے ساتھ میں کیا کیا گیا، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا ہے. فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی، دلیل ان کے پاس میں ہے نہیں. اللہ نے فرمایا یہ دلیل کیا دیں گے، یہ حق کو جانتے نہیں، حق سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں. یعنی جو حق کی دلیلیں نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ان دلیلوں سے یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں اور دلیلوں سے منہ موڑ رہے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی یہ دلیل میں غور کرتے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ ایک ہی. آج ہی آپ دیکھ لیں ہندوستان کی سرزمین پر جو لوگ معبودان باطل کو خدا مانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں. جیسے عرب والوں کا دستور تھا، عرب والے کیا کرتے تھے کہ جب سفر میں جاتے تھے تو ستو کا بت بنا لیتے تھے، اور اگر راستے کے اندر ان کا اناج ختم ہو جاتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے تو اسی ستو کے بت کی عبادت کرتے تھے، اور جب اناج ختم ہو جاتا، کھانے کی ضرورت پڑ جاتی، تو اپنے اسی جھوٹے معبود کو توڑتے تھے اور اسی کو پانی میں گھول کر کے پی جاتے تھے، اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے. تو انسان تھوڑا بھی تو اگر غور کرے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو میں بنا رہا ہوں، میں توڑ رہا ہوں، وہ خدا کیسے ہوگا. تو آج ہندوستان اور ایسے علاقوں میں بھی جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا میٹیریل بھی خود تیار کر رہے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس پہ کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل کو ذکر کیا، پھر ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اس دعویٰ پہ دلیل پیش کرو. پھر فرمایا کہ ان کے پاس اپنے شرک پر عقلی دلیل بھی نہیں ہے، نقلی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے، سراسر ان کا دعویٰ ہی غلط ہے، اور ان کے عقائد محض جہالت پر ہے. اور ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو ایسا ہی بتایا ہے. اور ان کے باپ دادا سے پوچھتے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے بت؟ وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو ایسے ہی بتایا ہے. تو بس یہی ان کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ باپ دادا سے سنا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو خدا مانتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. اگر باپ دادا کوئی غلط بات بتا دیں تو وہ کسی عقل مند کے یہاں دلیل تو نہیں بن جائے گا. دلیل تو وہی ہوگی جو عقل کے اندر آئے یا اس کا کوئی ثبوت بندہ جو ہے وہ پیش کر سکے. اور وہ کوئی نئی دعوت ہے جو آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول، یعنی یہ جو بتایا گیا نا اس سے پہلے، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ جو حق بات کو نہیں مان رہے ہیں، حق بات سے منہ موڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ حق کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اب اس کے بعد میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے کو پوجو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کر دی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے عقلی دلیلیں بھی اتاری اور باقاعدہ رسولوں کو بھی بھیج کر کے بتایا۔ اگر کوئی اللہ کا معاذ اللہ شریک ہے تو اس نے کسی کو بھیجا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جا کے دنیا والوں کو بتا دو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ میں شریک ہوں؟ کوئی نہیں آیا، اور اللہ کے ایک ہونے کو بتانے کے لیے بہت لوگ آئے۔ تو اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل قائم کیے، اور اب ان آیتوں میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہو۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ باضابطہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات کا قول کرتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت قتادہ کہتے ہیں، یہودی کہتے تھے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی سسرال ہے معاذ اللہ، کیونکہ فرشتے بھی انہی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ قرار دیا۔ معاذ اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا سسرال اس کو قرار دیا۔ اور مشرکین کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ ازدواج یعنی شادی کا رشتہ قائم کیا ہے، جس سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بیٹیاں یہی فرشتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ کس کو بیٹا کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عزت والے۔ اور فرمایا لا یسبقونہ بالقول، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے اس کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دلیل کیسے عطا فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ جنات اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہیں، تو اگر کوئی یہ بات کہے کہ فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے تو بندہ رشتہ دار کو کبھی جو ہے وہ عذاب تو نہیں دیتا ہے، حالانکہ جو جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جنات اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام ماتحت ہوا کرتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح اولاد ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت جھکے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کے مشابہ ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان کا یہ قول جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فرشتے عزت والے ہیں، وہ اللہ کی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اللہ نے جو فرمایا اسی پہ چلے گا، وہی اللہ کے یہاں عزت والا ہوگا۔ یہ عزت کا اللہ تعالیٰ نے معیار عطا فرما دیا۔ فرشتے عزت والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو فرما دیا فرشتے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، کبھی بھی اس کے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور آگے جو یہ ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ جانتا ہے جو اس کے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ فرشتے اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ ان کے پہلے کیے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور ان کے بعد کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سب جانتا ہے، ہمارے پہلے اعمال کو بھی جانتا ہے، ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، ہم کل کریں گے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، سب جانتا ہے۔ اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، کیا کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایک قول یہ ہے کہ ان کے دنیا کی حالتوں کو بھی جانتا ہے اور آخرت کی حالتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ہم دنیا میں کیا کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور حشر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔
اب اس کے بعد نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں فرشتے، جب وہ اس کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کرتے، تو پھر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، جس دن وہی شفاعت کریں گے جن کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہیں گے۔ تو سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے، تم ان کو اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو یہ گمان کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، وہ سراسر غلط کرتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام آسمان والوں پر بھی فضیلت دی اور تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی آسمان والوں پر بھی فضیلت ہے اور نبیوں پر بھی فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی اگلی آیت کریمہ، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ شرک کی مذمت کی تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر شرک سے اگر نہیں بچو گے تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر تو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت کرے گا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جب اپنے محبوب کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی مکرم بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں اگلے پچھڑوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یعنی جب آسمان والوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافرمانی کرو گے تو میں جہنم کا عذاب دوں گا، اور محبوب کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تیرے صدقے میں ہم نے تمہارے اگلے پچھڑوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمان والوں پر بھی فضیلت دی۔ اب سائل نے پوچھا کہ نبیوں پر فضیلت دی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ سب رسولوں کا نام آیا تو قوم کی زبان میں بھیجا، اور محبوب کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو سب کو قوم کی طرف بھیجا اور محبوب کو سارے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو رسولوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ چونکہ یہ توحید کی دلیلیں ہیں، اور یہ توحید کی دلیلیں ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہمیں تو ان دلیلوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں مشرکین کے درمیان، اگر کسی کے کالج کے ساتھی اگر کافر ہیں یا ملنے جلنے والے دوست کافر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں جب کریں تو یہ قرآن کی آیتیں بہت بڑی دلیل ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ان دلیلوں کی روشنی میں ان کو سمجھا سکتے ہو کہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے، اور اپنے ہاتھ سے بنایا وہ بت کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ بندہ اگر ان دلیلوں میں غور کرے تو آج کے شرک کے ماحول کے اندر بہت سارے کافر جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ایمان کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان دلیلوں کے اندر غور کرنا چاہیے۔